الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله. دیکھو، اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے. اس سے اللہ والے کہتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا وجود مٹی سے ہے. اس لیے میت پر ہم مٹی ڈالتے ہیں، قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ہم کو یاد دلایا منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اپنے آغاز سے بھول مت جانا کہ ہمارا آغاز جو ہے مٹی ہے. اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی ایک لائن سے بہت سارے صفات کے مالک ہے، بہت ساری صفات کی مالک ہے. وہ صفات اللہ پاک نے انسانوں کے اندر رکھ دیے ہیں. شرط ہے کہ اس صفات کو اجاگر کرے محنت کر کے. مٹی میں اللہ مٹی کو بہت ساری صفات کی اللہ پاک نے مالک بنائی ہے. مٹی پر محنت کرو، زمین پر محنت کرو تو زمین قیمتی اور قیمتی بن جاتی ہے. بنجر گھاسیا ہے، بنجر ہے، محنت کرو تو بہترین کھیت بنتا، محنت کرو بہترین باغ بنتا ہے. اس کی گہرائی کے اندر جاؤ تو آپ کو تیل ملے، پیٹرول ملے، سونا ملے اور پتہ نہیں کیا کیا ملے. اور زمین اتنی قیمتی بن جاتی ہے. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی اوصاف رکھے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھے ہیں کیونکہ اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو مٹی کے صفات اللہ پاک نے انسانوں کے اندر رکھے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. کیوں کروایا؟ کہ سجدہ کرو کہ اس کے اندر وہ صاف ہے اور یہ صفات کا یہ ملک ہے. اگر ان صفات کو محنت کر کے اجاگر کرتا ہے کہ فرشتوں کے آگے بڑھ جائے گا، اس لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. یہ تو فرشتوں کو اس کے اوصاف کا پتہ نہیں تھا، انسان کی خوبیوں کا پتہ نہیں تھا، اس کے خیر کے مادے کا فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ انسان میں کتنا خیر کا مادہ رکھا ہے، جس کی بنا پر فرشتوں نے پہلے موقع پر اعتراض کیا تھا. پھر جب اللہ پاک نے اپنا ارادہ فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا، ایک انسان زمین پر میرا خلیفہ بنانا چاہتا، تو فرشتوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا کیونکہ فرشتوں کے سامنے خالی شر کا پہلو تھا، خیر کا پہلو فرشتوں کے سامنے نہیں تھا. اس لیے فرشتوں نے اعتراضاً کہا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کرتے ہو جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گی، خون ریزیاں کرے گی. تو پھر اللہ پاک نے بہت جواب مختصر دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. تو فرشتوں کے سامنے جب انسانوں کا خیر کا پہلو نہیں تھا، اس کا اوصاف اور اس کی خوبیاں فرشتوں کے سامنے نہیں تھی، اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. ورنہ انسان اللہ پاک نے بہت سارے صفات کا اسے مالک بنایا ہے، اس کو اللہ کا خلیفہ بنایا ہے. اس کے اندر خلافت کے اوصاف اللہ پاک نے رکھے ہیں. کوئی معمولی بات ہے، اس کے اندر خلافت کے اوصاف اللہ پاک نے رکھے ہیں، بشرطے کہ محنت کر کے اس کو اجاگر کیا جائے. تو پھر یہ انسان فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے، فرشتوں کے بھی آگے نکل جاتا ہے. جیسے مٹی پر محنت کرو تو مٹی قیمتی اور قیمتی بنتی جاتی ہے، ایسے انسان یہ قیمتی اور قیمتی میرے دوستوں بنتا چلا جاتا ہے. محنت جی، اس لیے نبیوں نے انسانوں کو محنت کا میدان بنایا ہے، انسانوں کو محنت کا میدان بنایا، اور یہ صفات انسانوں کے اندر اجاگر کی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس کے اندر خلافت کے اوصاف اللہ نے چھپائے ہیں. اللہ رحیم ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. تو یہ وصف اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ محنت کر کے صفت رحیمی کا مظہر بنے، اپنے آپ کو صفت رحیمی کا مظہر بنائے. محنت کرو،
ہم ایک محنت کی لائن بھی ہے، اس محنت کی لائن میں چلو اور ان صفات اور خلافت کا ارشاد کا آپ مظہر بنے. اللہ رحیم ہے، آپ صفت رحیمی کا مظہر انسان بنے کہ لوگوں پر رحم کرے گی. رحم یہ رحیم کا بندہ ہے، یہ رحیم کا خلیفہ ہے، یہ صفت رحیمی کا اسے مظہر بننا ہے. اس کے قیمتی بننے کا راستہ یہ ہے، یہ صفت رحیمی کا مظہر بنے کہ لوگوں پر رحم کرو. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ تم زمین والا پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کرو. آدمی دیاوان بنے، نردل نہ بنے. دیاوان بننا، اپنے اندر رحم دلی کو پیدا کرنا، اپنے اندر رحم، یہ صفت رحیمی کا اسے مظہر بننا ہے. اسے بزرگ جو ہے اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی جگہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی. بزرگ سے اللہ والے تھے، ان کا دل تیل ملا گیا. رونے کی آواز کو صرف دل تیل ملانا چاہیے. صحابہ کی جماعت جا رہی تھی اور کسی گلی سے رونے کی آواز آئی تو صحابہ بے چین ہو گئے کہ کسی گلی سے ہمارے بھائی کے گھر سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے، چلو جا کر خبر لیں گے کہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے. جا کر خبر لی تو ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا اور ان کے انتقال پر ان کی بچی رو رہی تھی. اسے مسلمان کا مسلمان پر حق ہے تو اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو تعزیت کرے گی، خوش نہ ہو. کیونکہ ایک دائرہ ہے نہ مسلمان پر کوئی تکلیف آ جائے، اسے کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس کو مبارکبادی دو، جلو مت، حسد مت کرو. اسے اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، اسے اللہ نے اچھا مکان رہنے کے لیے دے دیا ہے تو ذرا مبارکبادی دو. اس کی بیٹی کو اچھے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے، مبارکبادی دو. اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے تو خوشی کا موقع مسلمان کو ملے، اس کو مبارکبادی دو. حسد کی آگ اپنے اندر مت جلاؤ. حسد یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. اس کو اتنا اچھا کیوں ملا ہے، اس کا کاروبار اتنا تیزی سے کیوں چلتا ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے، اس کی بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ کیوں ملا ہے، یہ اتنا خوشحال کیوں ہے. تو حسد یہ تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہے. تو اس کو ایسا کیوں؟ اس سے مولانا احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو. یہ بھی ایک آگ ہے. جیسے ایک آگ یہ ہے جس میں آدمی جلتا ہے، ایسے حسد کی بھی ایک آگ ہے جس میں آدمی جلتا جاتا. اور یہ حسد اس کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے. اس سے آتا ہے حسد جو ہے نا وہ تو نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے کہ بالوں کو اس طرح چلاؤ ایک بال نہیں رہتا ہے. حسد کہتے حسد تو ایسی ماری ہے اور حسد یہ تو ایسا اس طرح ہے کہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنے اندر سے حسد کل مفتی صاحب نے کہا کہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے، یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے. اپنے دل کو صاف کرو. یہ دل اللہ کی امانت ہے، یہ دل اللہ کی امانت ہے. برتن ہے، دل ایک برتن ہے. زمین پر جتنے برتن ہے ان تمام برتنوں میں بہترین برتن انسان کا دل ایک برتن ہے. اللہ پاک کا تقاضا ہے اس برتن کو صاف شفاف رکھو. جیسے ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے برتنوں کو اچھا رکھتی ہے، جس برتن میں دودھ بھرتی ہے اس میں کبھی چھاچھ نہیں بناتی، کڑی نہیں بناتی، اس کے اندر کھٹا پن نہیں آنے دیتی ہے. یہ تو دودھ کا برتن ہے. حالانکہ دودھ 40 روپے لیٹر کا ہے لیکن اس کے لیے برتن کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے. دل یہ تو اللہ کا برتن ہے، یہ تو اللہ سے بچنے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کی سیرگاہ ہے. اس حدیث سے قدسی ہے یہ فرمایا نہ مجھے ساتوں زمین سما سکتی ہے نہ مجھے ساتوں آسمان سما سکتے ہیں، مجھے سما سکتا ہے قلب عبد مومن بندے کا دل میرے سمانے کی جگہ ہے. یہ اللہ سے بسانے کی جگہ ہے. اللہ معاف کرے ہم نے اس دن میں ہر ایک کو بسایا ہے، ہم نے نہیں بسایا تو اللہ کو نہیں بسایا.
इस दिल को मुर्दा दिल कहा है, बर्बाद दिल कहा, बर्बाद दिल है। वो गुल किस काम का जिस गुल में वो न हो, वो दिल किस काम का जिस दिल में तू न हो, वो दिल बर्बाद। सूफिया लिखते हैं ये दिल बर्बाद है, और जिसका दिल बर्बाद इसकी दुनिया आखिरत बर्बाद है। जिसका दिल बर्बाद इसकी दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाती है। दिल को आबाद किया जाए, दिल को आबाद करो, वरना दिल बर्बाद हो जाता है, दिल वीरान हो जाता है। इस आने कि जिस दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा न हो वो दिल वीरान दिल है। दिल वीरान भी हो जाता है, दिल बर्बाद भी हो जाता है, दिल मर भी जाता है। दिल को मौत आ जाती है तो इसका दिल मर गया, दिल मर जाता है। कहते ना ज्यादा कहते हैं मत मारो, खून खिला के मत हंसो, इसके दिल पर मुर्दली आती है, दिल मुर्दा हो जाता। ज्यादा कहते हैं मारना, खून खिला के हंसना, जोर जोर से हंसना, ये दिल को इससे दिल की मौत आती है। और फरमाया ये खून खिला के हंसना जो है ये तो कब्र में अंधेरी लाता है, इससे कब्र में अंधेरी आती है। खेल खिला के मत हंसो। हाँ तबस्सुम ये अपनी जगह पर है। का दिल ये तो अल्लाह के उसको आबाद करे, अल्लाह के बसने की जगह है, अल्लाह की सैरगाह है। अगर इस दिल में अल्लाह ही है ये दिल बर्बाद है, ये दिल बर्बाद है। ये तो अल्लाह के रहने की जगह। इसे पुरुष शायर कहते हैं ढूंढा ढूंढा क्या फिरे, काहे को रखे मन उदास, तेरा मौला दिल में बसे, जैसे फूलन में बास। जैसे खुशबू फूल से दूर में होती, फूल है तो खुशबू है, खुशबू है तो फूल है। तेरा मौला दिल में बसे, जैसे फूलन में बास। अल्लाह ताला दिल में ही रहते हैं। तो इस दिल के बर्तन को साफ रखो, दिल के बर्तन को साफ रखो। रमजान का महीना मेरे भाइयों ये दिल की सफाई का महीना है। अपने दिलों को साफ करो। इसके बाद कुरान करीम की जब तिलावत करो ना तो कुरान करीम को खाली पढ़ के मत रखो, कुरान करीम की तिलावत करो तो 3 नियत करके करो, नियत करके करो। तो क्योंकि अल्लाह की तरफ से बंदा को वही मिलेगा जो उसकी नीयत में होगा। किताबों में लिखा है बंदे को अल्लाह की तरफ से वही मिलता जो उसकी नीयत में होता है। नीयत बनाकर खाली कुरान पढ़ा रखा तो मेरे दोस्तों अजर मिल जाता है, लेकिन कुरान जिंदगी में नहीं आता है। जिंदगी कुरान से खाली होती है, बल्कि जिंदगी बाज़ मर्तबा कुरान करीम के खिलाफ होती है। कुरान करीम में 2 लाइन के अवामिर है, करने के काम और नहीं करने के काम। दो लाइन आपको कुरान करीम में 2 लाइन के अवामिर मिलेंगे तो ये करो, ये करो, ये करो, सच बोलो, आपको कुरान करीम में मिलेगा। सिला रहमी करो, आपको कुरान करीम में मिलेगा। अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी रमजान की हिफाजत करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, करने के काम। एक तरफ कुरान करीम करने के काम बताता, एक तरफ कुरान करीम नहीं करने के काम बताता। ये मत करो, मत करो, झूठ मत बोलो। ये झूठ तुम्हें तबाह कर छोड़ेगा, तुम्हें तबाह कर देगा। झूठ मत, गीबत मत करो, कुरान करीम है। किसी मुसलमान का तजस्सुस मत करो, किसी के पीछे मत पड़ जाओ कि जरूर दाल में काला है। डिटेक्टर मत बनो, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी की जवान बच्ची के पीछे मत पड़ो, किसी मुसलमान के पीछे मत पड़ो, तजस्सुस मत करो। तजस्सुस, बदगुमानी मत करो। बदगुमान आदमी बदगुमान मुसलमान के साथ हुस्न ज़न रखो, बदगुमानी मत करो कि यूं होगा, ऐसा भी होगा, ताना बदगुमानी मत करो। अल्लाह ताला जो है ना बदगुमानी की दलील मांगेगे तो तुमने क्यों बदगुमानी की थी? तुमने हमारे बंदे से, हमारी बंदी से बदगुमानी क्यों की थी? तुम्हारे पास क्या दलील है? हुस्न ज़न के लिए अल्लाह का कोई दलील नहीं मांगेंगे, बदगुमानी के वास्ते दलील मांगी जाएगी, तुम्हारे पास क्या दलील है? ऐसा भी होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ है, रौल है, जैसे हमारी भाषा में जरूर दाल में काला है का बदगुमानी मत करो।
ایک بزرگ ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں گئے، دیکھا ایک جوان دعا میں رو رہا ہے، خوب رو رہا ہے، تو خالی دل میں آیا، زبان پر نہیں لائے۔ دل جو ہے نا بہت سنبھالنے کی چیز ہے، دل کو اللہ پاک نے بہت نازک بنایا ہے۔ بتاؤ آنکھ کو اللہ نے کتنا نازک بنایا ہے کہ معمولی تل کا آنکھ کے اندر اگر گر جاتا ہے تو آدمی کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، آنکھ لال ہو جاتی، آنکھ پر ورم آ جاتا، اس سے چین نہیں کہ آنکھ میں معمولی تل کا گرا۔ آنکھ اللہ نے اتنی نازک بنائی ہے کہ تو دل کو اللہ پاک نے آنکھ سے بھی زیادہ نازک بنایا۔ دل یہ تو آنکھ سے بھی زیادہ نازک، اسے سنبھالو، سنبھالنے کی چیز دل۔ اسے لکھا ہے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کے پاس جاؤ نا، عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھالو ورنہ فتوا لگ جائے گا۔ عالم کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھالو، سوچ سمجھ کے بولنا، ورنہ ایسے قصے ہیں کہ کفر کا فتوا لگ گیا۔ پیر ملے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور ایک سنت کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو ایک مجلس میں سے ایک صاحب یہ بولے، حضرت سنت ہی تو ہے، انداز یہ تھا ان کا، لہجہ ایسا تھا، حضرت سنت ہی تو ہے۔ تو حضرت پیر ننی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ہے سنت، لیکن تیرے لہجے میں کفر ہے، لہجہ تیرے لہجے میں کفر ہے۔ تعلیم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھالو ورنہ ایسے موقع ہے، ایسے قصے اور حالات ہے، کفر لگ گیا۔ عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھالو، قاضی کے پاس جاؤ تو قلم کو سنبھالو، قلم، قاضی کے پاس جاؤ، جج کے پاس جاؤ تو اپنی قلم کو سنبھالو، اور اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو سنبھالو۔ کسی اللہ والے کے پاس جانا ہو جائے تو اپنے دل کو سنبھالو، دل کو خالی کر کے جاؤ، خالی برتن لے کر جاؤ، صاف دل لے کر جاؤ، خالی دل لے کر جاؤ، اپنا برتن خالی لے کر جاؤ تو کچھ لے کر آؤ گے۔ دل کا دل ایسی چیز ہے، تو ان کے دل میں آیا، خالی زبان پر تو نہیں لائے، ہماری طرح زبان پر نہیں، دو چاہے کہہ دو، خالی دل میں آیا کہ یہ تو ریاکار ہے۔ وہ جوان جو دعا میں رو رہا تھا نا، تو دل میں آیا کہ یہ تو ریاکار ہے، دکھلانے کے لیے روتا ہے، بس دل میں، زبان پر نہیں لائے، دل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں جانتا، تمہارا بھائی نہیں جانتا، تمہاری بیوی نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کو خوب جان ہے، علیم بذات الصدور، کہ تمہارے دلوں میں کیا کھچڑی پکتی ہے، وہ تو دلوں کے بھید سے بھی باخبر ہے۔ تو دل میں آ گیا تو یہ تو دکھلانے کے واسطے روتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 5 مہینے کی تہجد کی توفیق کو چھین لیا۔ 5 مہینے تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ بعض گناہ، یہ تو میرے بھائیو اس کو دستور ہے کہ چھوٹا بچہ مجمع میں ننگا آئے نا تو اسے پیار کیا جاتا، اور بڑی عمر کا آدمی ننگا آئے تو اس کو پیٹا جاتا، یہ تو اللہ والے تھے۔ فوراً 5 مہینے تک تہجد کی توفیق پر نہیں ہوئی۔ بعض گناہ آدمی ایسے کر ڈالتا ہے جس سے نیک عمل کی توفیق اللہ سلب کر لیتے، کھینچ لیتے۔ اس سے ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ ہماری پہلی شب چلی جائے نا تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ میری پہلی شب کیوں گئی۔ الگ بات سے آدمی مختلف حال میں رہتا، جائے گی اس کی پہلی شب، انسان ہے مختلف حال میں رہتا ہے، لیکن جس وقت ہماری پہلی شب چلی جائے تو اللہ والوں کی بات ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ میری پہلی شب کیوں گئی۔ ایک آدمی حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو حضرت
میں رات کو وضو کا لوٹا، مسواک، مصلی تیار کر کے سوتا، لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو ایسا نہیں کبھی رات چھوٹی ہے، بہت تھکے ہو، ایسی بات نہیں ہماری طرح۔ حضرت تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، میں وضو کا لوٹا، مصلی، مسواک سب تیار کر کے سوتا۔ حضرت نے فرمایا، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق کو سلب کرتے، چھین لیتے ہیں۔ اسے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے لیکن ذکر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اسے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے، زبان پر سبحان اللہ نہیں آتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، دنوں گزر جاتے، ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے پرسوں کہا تھا نا، آدمی بدنظری کا بیمار ہو جاتا ہے، اسے بدنظری کی بیماری لگ جاتی ہے، بد نظر ہو گیا، بدنظری کہتا بدنظری اس مناجات کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، مناجات کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اسے دعا میں مزہ بھی نہیں آتا اور اسے دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ بعض گناہ آدمی ایسے کرتا کہ نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی۔ تو حضرت فرماتے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ 5 مہینے تک تہجد کی توفیق چھین لی، بدگمانی جرا ہو گئی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے۔ یہ چاروں سلسلے جو ہے نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ آپ کے پاس آ کر مل جاتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے ایک ہمارے بھی مولانا فرماتے تھے، جنہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، بتاؤ کیسے مناتی ہے؟ جنہوں نے ہماری امت کی پاک ماں کا دودھ پیا ہے، دریا کے کنارے پر جا رہے تھے، ندی کے کنارے پر جا رہے تھے، دور سے دیکھا ایک نوجوان ہے جس کی گود میں عورت کا سر ہے، عورت سوئی ہوئی ہے، اور پاس میں اس سراہی ہے جس میں عام طور سے شراب بھری جاتی ہے، وہ پاس میں رکھی ہے۔ دور سے دیکھا، کہتے دور سے دیکھ کر فیصلہ مت کرو، دور سے مت دیکھو تو یوز ہوگا۔ ریل کی پٹری دور سے دیکھو گے تو ملی ہوئی نظر آئے گی، کسی چیز کا دور سے دیکھ کر فیصلہ مت کرو، آپ ہٹا کھا جاؤ گے۔ قیاس مت کرو، قیاس، یہ بدگمانی ہو جاتی۔ تو دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی گود میں عورت کا سر ہے اور پاس میں شراب کی سراہی ہے، تو دل میں آیا، دل میں خالی، اس کو کچھ نہیں کہا کہ کتنا بے شرم جوان ہے، کیونکہ وہ زمانہ حیا کا زمانہ تھا، وہ حیا کا زمانہ تھا۔ تو دل میں آیا کہ کتنا بے شرم ہے، کھلے عام عورت کو گود میں سلائی ہے اور شراب کی سراہی پاس میں رکھی ہے، کتنا بے وقوف ہے، کتنا نالائق ہے، کتنا بے حیا ہے، خالی دل میں آیا۔ لیکن کیونکہ جوان بھی جو ہے نا صاحب نسبت آدمی تھا، جوان یہ بھی صاحب نسبت تھا، اس نے کہا حسن بصری بدگمانی مت کرو، میری گود میں جس کا سر ہے نا تو میری ماں ہے، میری ماں، اور یہ اسے تیز بخار آیا ہے اور یہ بخار میں سسک رہی ہے، یہ بخار میں تڑپ رہی ہے، تو میں نے اس کے قرار کے لیے، سکون کے لیے میری گود میں میری ماں کا سر رکھا ہے، میری ماں ہے یہ، اور یہ سراہی اس میں شراب نہیں ہے، اس میں پانی ہے، کہ بخار کے بنا پر میری ماں بار بار پانی مانگتی ہے، بار بار پانی مانگتی ہے، تو میں نے اس کے اندر پانی بھر کے رکھا ہے، بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی ایسی چیز ہے، قرآن کریم نے حکم دیا مت کرو، قیاس مت مانگو، یوں ہوگا، دال میں کالا ہوگا، کچھ لفڑا ہوگا، نہ
بدگمانی مت کرو، اپنے دل کو سنبھالو، اچھی تعریف کرو، اچھی تعریف، یہ تو یوں ہوگا، یہ تو یوں ہوگا، یہ تو اس کی بہن ہوگی، یہ تو اس کی بیٹی ہوگی، یہ تو اس کی ماں ہوگی، دل کو سمجھاؤ، بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی کے واسطے کہتے دلیل مانگی جائے گی۔ ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں شیطان جو ہے نا دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے، شیطان دینداروں میں بدگمانی لے کر چلتا ہے، بدگمان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا مطلب بدگمانی مت کرو، اور تینوں چیزوں کو قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ایک ساتھ بیان کیا ہے، بدگمانی، تجسس اور غیبت، تسلسل کے ساتھ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ بدگمانی، چونکہ بدگمانی کے بعد پھر تجسس آتا ہے، آدمی تجسس کرتا ہے، تپاس، آدمی تپاس کا تجسس کرتا ہے کہ بھئی کیا ہے، تجسس کرو اس کا، لا تجسس، تجسس مت کرو، قرآن تو نہ کہتا ہے، لیکن جہاں بدگمانی آ گئی وہاں تجسس کا آنا لازم ہے، قرآن کہتا ہے تجسس، اجے تجسس کرتا ہے۔ اور تجسس کے بعد پھر قرآن کریم بیان کرتا ہے غیبت کو۔ بدگمانی، تجسس اور غیبت، تینوں چیزوں کو قرآن کریم نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلا تجسس، پہلا بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت کو قرآن کریم بیان کر، پھر آدمی غیبت کرتا ہے، پہلے بدگمانی کرے گا، پھر تجسس کرے گا اور پھر غیبت کرے گا۔ غیبت یہ تو چونکہ ہمارے ماحول میں ایک عام ہو گیا گناہ غیبت، پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، زنا سے، پتہ زنا کتنا بڑا گناہ، ہم زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ پیارے آقا فرمائے کہ یہ تو زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ حیرت میں ہے کہ غیبت زنا سے بڑھ کر، فرمایا کہ ہاں زنا کی توبہ ہے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، اللہ معاف کر دیتے، اللہ معاف کر دیتے۔ زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ غیبت کر کے آدمی توبہ کرے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ جہاں تک جس کی تم نے غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرتا، وہاں تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ غیبت کی توبہ نہیں ہے، زنا کی تو توبہ ہے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ درگزر کر دے، وہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اسے فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، اتنا بڑا گناہ ہے کہ 3 حرام جمع ہوتے، 3 حرام، 1 2 3 حرام جمع ہوتے تب جا کر غیبت بنتی ہے، ایسے نہیں۔ مسلمان کا گوشت، مردار کا گوشت اور بھائی کا گوشت، اگر کوئی یوں کہے کہ ایسا گھٹیا کام مت کرنا کہ قبرستان میں جا کر اپنے بھائی کی لاش نکال کر اپنے بھائی کی لاش کا گوشت مت کھانا، تو شاید تو سن نہیں پا، اس کو تو برداشت نہیں کر سکے گا، تاب نہیں لا سکتا کہ ایسا نیچ، اتنا نیچ کام کوئی کر سکتا ہے۔ کہاں قرآن کریم غیبت کو یہ کہتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت ہے، 3 حرام جمع ہوئے تب جا کر یہ غیبت بنتی ہے۔ اس سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، میں نے بہت گندا کام کیا، میں نے بہت خراب کام کیا، میرے سے کیا ہو گیا، میرے سے کیا ہو گیا۔ چونکہ اندر میں ایمان ہوتا ہے نا تو آدمی کو چوکتا ہی، بصیرت تقاضا ہے، غلطی ہو جاتی، لیکن اندر میں ایمان کا ذرہ ہے تو آدمی کو چوکتا ہے، کہ کانٹا چوکتا ہے، ایسے گناہ چوکتا ہے کہ میں نے بہت برا کام کر دیا۔ اسی کی صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ مومن کون ہے، مومن کسے کہتے، ایمان کی کیا علامت ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا نیکی تجھے خوش کرے، گناہ تجھے غمگین کرے، تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ یہ تھرمامیٹر بتایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ غمگین کر دے، میرے سے گناہ ہو گیا،
میرے سے گناہ ہو گیا. تو نیکی کی توفیق مل گئی تو آدمی خوش ہو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی, اللہ نے ماں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دی, آدمی خوش ہو جائے. اللہ نے اپنے یاد کی توفیق دے دی, آدمی خوش ہو جائے, آدمی خوش ہو جائے. اللہ پاک نے مجھے کسی مصیبت زدہ کے کام آنے کی توفیق دے دی, میں کسی کے کام آ گیا, اللہ آدمی خوش ہو جائے. نیکی تجھے خوش کرے. کسی غریب کے بچوں کے پاس عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے سے لے لیا تو اس کے عید کے کپڑوں کا انتظام اللہ نے میرے سے کروا دیا, آدمی خوش ہو. یہ فرمایا چاہ رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کر گئے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, مجھ سے بدنظری ہو گئی, میرے سے گالی بول دی میں نے. آدمی غمگین, گناہ تجھے غمگین کرے. میں نے میرے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بول دیا, نیکی تجھے خوش کرے, گناہ تجھے غمگین کرے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ غیبت زنا سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں نے بہت برا کہا, اور غیبت کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ تو مکھی چوس ہے, یہ تو مارواڑی ہے. کہتے نا بس غیبت کے لیے اتنا کافی ہو گیا, لمبا چوڑا بیان نہیں. ہماری پاک ماؤں میں سے کسی سے یہ ہو گیا کہ یوں کہہ دیا کہ یا نبی اللہ فلاں عورت ناٹی ہے یعنی ٹھنگڑی ہے, اور واقعی عورت ٹھنگڑی تھی, چھوٹے تک کی تھی. بس اتنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کے ساتھ فرمایا, اے فلاں تو نے ایسا جملہ زبان سے نکالا ہے, اگر تیرا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. ایک جملہ سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. غیبت تو قرآن کریم جو ہے تینوں چیزیں ایک ساتھ بیان کرتا ہے. آدمی بدگمانی کرتا ہے, پھر تجسس کرتا ہے, پھر یہ غیبت کرتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں, مولانا قمر جماعت صاحب دامت برکاتہم, یہ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے نا وہ قرآن سے کھیل رہا ہے. اللہ, جو غیبت کرتا ہے وہ قرآن کریم سے کھیل رہا ہے. تو میں کرتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے وقت چونکہ پورا ہونا گیا, وقت چونکہ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا, اگر مٹی پر محنت کرے تو مٹی قیمتی بنتی ہے, اور مٹی پر محنت نہ کی جائے یہ مٹی دن بدن بے قیمت بنتی جاتی. کہ بہترین کھیت تھا لیکن محنت نہ کی, بہترین باغ تھا لیکن محنت نہ ہوئی, یہ بنجر بن گیا. بڑا بڑا گھاس, بڑے بڑے ببول, اس میں بچھو کا بسیرا ہو گیا اور یہ خطرناک جنگل بن گیا. کہتے اس پر محنت نہیں ہوئی. ایسے انسان ہے. اگر انسان پر محنت ہوتی ہے, اس کے دل پر محنت ہو, محنت کا میدان دل, جسم نہیں کہ محنت کر کے اچھے کپڑے آ گئے, محنت کر کے اچھی ٹوپی آ گئی, اچھے جوتے آ گئے, اچھا مکان آ گیا, اچھی سواری آ گئی. یہ قیمتی بننے کا سامان نہیں ہے. آدمی کے قیمتی بننے کا تعلق تو چیزوں کے ساتھ اللہ نے رکھا نہیں. آدمی کے قیمتی بننے کا تعلق اس کے اندر کی مایا کے ساتھ ہے. اندر کی مایا سے آدمی قیمتی بنتا ہے. اس کے اندر محنت کر کے مایا بنائے, اپنے اندر میں اوصاف پیدا کرے, خلافت کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے. اللہ رحیم ہے, یہ رحم کرنے والا بنے. اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا, بے رحم نہ بنے. مرنے دے کہنا رحم کرو. گرتوں کو تھامو, گرتوں کو مت گراؤ, رحم کرو اس پر. یہ گر رہا ہے, اس کو ذرا تھامو. اس کا کاروبار ٹوٹ رہا ہے, یہ پریشان حال ہے, اس کی مدد کرو. یہ گر رہا ہے, اس کو تھامو. اس کی مجبوری کا نفع مت اٹھاؤ. اس کی روپیے کی چیز کو آنے میں مت لے لو. رحم کرو اس پر. یہ بیچارہ گر رہا ہے, کاروبار سے ٹوٹ گیا ہے, قرضے میں دب گیا ہے, یہ حالات کا شکار ہو گیا ہے. اس کی مدد کرو, گرتوں کو تھامو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتوں کو تھامنا سکھایا ہے, گرتوں کو گرانا نہیں سکھایا ہے. کہ کلچ میں آیا ہے, اس کا فائدہ اٹھا لو, اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لو, اس کی روپیے کی چیز آنے میں لے لو. کہنا ہے پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتوں کو تھامنا سکھایا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. گرتوں کو تھامنا پیارے نبی نے سکھایا. اس کی مجبوری کا نفع مت اٹھاؤ، اس کا خون مت پوچھو. ایک بہت مالدار آدمی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوا. تو کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. چونکہ اللہ والے تو دل کی آنکھ والے ہوتے ہیں، اس کے اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل سنبھالو ذرا. تو کہا کہ مجھے تیرا ہدیہ نہیں چاہیے، تو اسے واپس لے جا. وہ اصرار کرنے لگا، نہیں حضرت آپ ہی کے لیے لایا ہوں، قبول کر لو. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس لے جا واپس لے جا. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. بار بار جب بہت اصرار کیا تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو پکڑا اور خالی یوں تھوڑا دبایا. جیسا دبایا اندر سے خون کے قطرے نکلے اور خون کے قطرے نکل کر زمین پر گرے. آپ نے اشرفیوں کی تھیلی کو پھینکا اور فرمایا اللہ کی مخلوق کا خون چوس کر مال جمع کرتے ہو اور ہم کو ہدیہ دینے کے لیے آتے ہو. اب مجبور کی مجبوری کا نام رحم دل، رحم کرو. جو زمین والوں پر رحم کرتا آسمان والا اس پر آسمان والے اس پر رحم کرتے ہیں. وہ فاحشہ عورت نے کتے رحم کیا. کیا بات تھی؟ یہ کتا ہے، حالانکہ کتا بھی غلیظ جانور ہے اور یہ بھی غلیظ عورت تھی، دونوں غلیظ. یہ فاحشہ عورت تھی اور یہ غلیظ جانور ہے، لیکن رحم آیا اس کے اندر. رحم اس کے اندر کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. ہاں دل بہت تو مانو کسی مسلمان کو حق، چاہے کیسا بھی ہو، یہ شرابی ہو، کبابی ہو، جگاری ہو، چاہے کیسا بھی بدحال ہو، کہتے کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، اس سے نفرت مت کرو. معاصی سے نفرت ہو، آسی سے نہیں. معصیہ میں گناہ سے نفرت ضرور ہو، لیکن گنہگار سے نفرت مت کرو. گنہگار سے نفرت مت کرو. معاصی سے نفرت ہو، آسی سے نہیں، گنہگار سے نفرت نہیں. اس کو حقیر مت سمجھو. معلوم نہیں آج یہ شرابی ہے، کل یہ مقام ولایت تک چلا جائے، پتہ نہیں کیسی توبہ کر لے اور یہ اللہ کا ولی بن جائے. مالک بن دینار کیسے شرابی تھے بتاؤ؟ ایسے پکے شرابی تھے جیسے ان کو تلاش کرنا ہے تو 3 جگہ چوتھی نہیں، یا تو شراب کھانے میں ملتے، یا تو شراب پیے ہوئے گھر ملتے، یا تو شراب کھانا اور ان کے گھر کا جو راستہ ہوتا تھا جب بہت پی اور چڑھ گئے تو راستے میں سوئے پڑے ملتے. بس 3 جگہ تلاش کر، چوتھا نہیں. 15 شعبان کی رات ہے، کہتے میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی. بتاؤ. لیکن اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کیسے مقام پر اللہ نے پہنچا دیا. اس کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. پتہ نہیں آج یہ شرابی ہے کل کس مقام پر چلا جائے، آج یہ جواری ہے پتہ نہیں کل کس مقام پر چلا جائے. جنید کہاں چلے گئے؟ فضیل کا کتنے بڑے علاقے کہ پورے علاقے میں ان کا ڈنکا تھا. فضیل قافلے وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. فضیل اللہ نے کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا. ان کے انتقال پر ہمارے امام صاحب رویا کرتے تھے تو ساتھ نے کہا کہ حضرت آپ تو امت کے امام ہو اور آپ تو امت کو صبر کی تلقین کرتے ہو، اور فضیل کا انتقال کا آپ پر اتنا صدمہ کہ ہاں یہ ایسا آدمی تھا کہ فضیل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آ جایا کرتی تھی. اور فضیل اللہ سے ایسا لینے والا تھا کہ فضیل کے دسترخوان پر روزانہ 20,000 آدمی کھانا کھاتے تھے. کل کا باتو آج کہاں پہنچ گئے. کسی کو حقیق دل سنبھالو، اس کے دل کو صاف کرو. رمضان کا مہینہ دل کی صفائی کا مہینہ ہے. اسے قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہے کہ قرآن کریم دلوں کی صفائی کے لیے ہے.
اس میں ایک بات کرتے بات نکل گئے کہ قرآن کریم پڑھو تو نیت کر کے پڑھو کہ یا اللہ یہ ہدی للناس ہے، اس میں میرے حصے کی ہدایت ہے، یا اللہ مجھے میرے حصے کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے والا ہے، میرے دل کے زنگ کو صاف کر دے اور مجھے اجر بھی عطا فرما۔ 3 نیت کرو اور پھر قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے دے دے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کر کے پڑھے، یہ ہدی للناس ہے، دل کے زنگ کو صاف کرنے والا ہے۔ اس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنے کی دل اپنا دل ہے، صاف کرنے کی چیز سب سے پہلے اپنا دل ہے۔ کسی کو حقیر یہ فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی حقیر سمجھتا ہے، حقیر، تو اسی وقت آسمانوں میں اس کی حقارت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ کی طرف سے اس کی حقارت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا راستہ ہے، جیسے ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ ہے، ایسے جہنم میں جانے کا راستہ تحقیر مسلم، ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا راستہ تحقیر مسلم، تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ وہ فاحشہ عورت، غلیظ عورت تھی بے شک، لیکن اس کو پیاسے کتے پر رحم آ گیا تو اس کی زبان نکل گئی ہے، یہ پیاس سے تڑپ ہے، اس کی زبان باہر آ گئی، اس کو پانی پلانا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کہ کنویں سے پانی نکالے تو کیسے نکالے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ مجھے یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاس سے بے قرار ہے، اس کی زبان نکل گئی، مجھے پانی پلانا ہے، تو کہتے اللہ پاک نے راستہ سجھایا۔ اخلاص والوں کو اللہ تعالیٰ راہ سجھاتے ہیں، یوں کرو اللہ سجھاتے ہیں۔ اللہ نے راہ سجھائی کہ تیرے دوپٹے کی رسی بنا دیں اور تیرے چمڑے کے موزے کی بالٹی بنا دیں اور پانی نکال دیں، اللہ نے راہ سجھائی۔ کیسے؟ اپنے دوپٹے سے چمڑے کا موزہ باندھا۔ ایک عجیب نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ دیکھو اس فاحشہ عورت نے جو ہے نا اس کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنی قیمتی چیز کو بے قیمت کر یہ نقطہ بیان کیا کہ چمڑا جو ہے نا پانی میں جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرا چمڑے کا موزہ پانی میں جائے گا، مجھے کا کیا ہوگا، چمڑے کا موزہ پھول جائے گا، بگڑ جائے گا، اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ نقطہ باریک نقطہ ہے کہ اس نے اپنی قیمتی چیز کو بے قیمت کر دیا اور چمڑے کا موزہ پانی میں ڈال دیا، پانی نکال دیا، کتے کو پلا دیا۔ نبیوں کے امام سچوں کے سچ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، اس سے دل کی صفائی میرے دوستوں بہت ضروری ہے، دلوں کی صفائی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے عطا فرمایا، ہر ایک کو اپنے دل کا حال معلوم ہے، ایسا نہیں کسی کو معلوم نہیں، میرے دل کا حال آپ کو معلوم نہیں ہے کسی کو، ہاں میرے دل کا حال مجھے معلوم ہے، میرے دل میں حسد کتنا ہے میں جانتا ہوں، کس کا حسد ہے، میرے سگے بھائی کا حسد ہے۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مر رہے ہو، خدا کی دین پر کیوں ہو ناراض، جہنم کی راہ پر کیوں چل رہے ہو۔ یہ تو جہنم کا راستہ، مجھے معلوم ہے میرے اندر کس کا حسد ہے، میرے اندر کس کے بارے میں کینہ ہے۔ الرجی کہتے ہیں نا، الرجی آج کے زمانے میں الرجی کہتے ہیں، الرجی کینہ دونوں ایک ہے، بس دونوں بہنیں ہیں، یہ 19-20 ہے بس الرجی، مجھے اس کی الرجی ہے یار، نہ دل صاف کرو، مجھے معلوم ہے کس کا کینہ، کس کی الرجی میرے اندر ہے، میرے اندر کتنا کبر ہے میں جانتا ہوں۔ اس سے میرے بھائیوں یہ مبارک رات ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہے۔ لکھا ہے کیا نے کہ 2 گناہ ایسے ہیں، 2 اگر آدمی نے آج 2 بیماریاں، دل کی بیماریاں ایسی ہے اگر اس کا علاج نہیں کرایا نا تو یہ بیماریاں اسے کفر تک پہنچا دے، کفر تک۔ ایک تکبر اور ایک حسد،
یہ دو بیماریاں ہیں. اگر آدمی نے اس کا علاج نہیں کرایا، اللہ والوں کے پاس نہیں گیا، توبہ اللہ نہیں کی، اللہ سے رو کر مانگا نہیں، اپنے آپ کو راہ خدا کی محنت میں رگڑا نہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا نہیں، یا اللہ یا اللہ. دو بیماریاں ایسی اندر کی، اگر آدمی نے اس کا علاج نہیں کیا یہ اس کو کفر تک پہنچا دے. ایک حسد اور ایک تکبر. شیطان نے جو ہے نا آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا اور شیطان نے کبر کیا تھا. سب سے پہلا گناہ اس زمین پر ہوا ہے تو کبر کا ہوا. شیطان نے کبر کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ اوپر ہے مٹی نیچے ہے، کبر کیا تھا اور آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا، رام بارگاہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک راتیں ہیں، مبارک ایام ہے، اللہ کی طرف ہم اپنے رجوع کو بڑھائیں. ذرا آ جاؤ دن میں رات میں آ جاؤ. راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں. اس سے آقا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی لنگی مضبوط کر لیتے، اپنی عبادت کو بڑھا دیتے تھے. یہ راتیں اللہ کریں ہم ان مبارک راتوں کی میرے دوستوں قدر کر لیں. 2-4 راتیں رہ گئی ہے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا نہیں کہہ سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب گزشتہ رمضان میں افطاری کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ تھے، آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. پتہ نہیں زندگی وفا کرتی نہیں کرتی، آئندہ مبارک مہینہ نصیب ہوتا نہیں ہوتا. میرے دوستوں اس کی قدر کر لیں، ان راتوں کی قدر کر لیں، ان گھڑیوں کی قدر کر لیں. رمضان کی ہر آن رمضان میں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، ہر آن اللہ کی رحمتیں برستی ہے. جس میں نے کہا نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. رمضان کا ایک ایک دن پورے سال کی خیر کو لاتا ہے. یہ مبارک راتیں میرے بھائیوں، یہ مبارک گھڑیاں ہم وصول کریں اور اس میں اپنا کام بنا لیں. اپنے دل کی صفائی کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو. مسلمان کا کام ہے نیکی کر کے بھول جانا، گناہ کو یاد کر کے رونا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مومن نیکی کر کے بھی روتا رہتا ہے، منافق گناہ کر کے بھی بے خوف رہتا ہے. یہ بے خوف ہے. اور مومن کہتے تو اسے نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا، روتا رہتا ہے. تو میرے دوستوں اللہ کے سامنے رو لیں، یہ رونے کی راتیں ہیں. ایک آنسو نکل گیا یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ ایک آنسو نکل گیا. کہتے ایک آنسو جو ہے نا کتابوں میں لکھا ہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، یہ آگ کے سمندروں کو انشاءاللہ بجھا دیتا ہے. اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل جیسا دودھ کا واپس تھنوں میں جانا. جو دودھ تھنوں سے نکل گیا کسی حالت میں تھن میں واپس جا نہیں سکتا ہے، کہتے اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے. ان راتوں کو میرے بھائی دوستوں ہمیں سے گزارے اللہ رحم اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اوقات سے اللہ ہمیں خوب وصول کرنے والا بنائے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم
الذنوب لنا تقبلا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا برکت والا مہینہ ہمارے سروں پر سے بہت تیزی سے گزر گیا، رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، جہنم سے چھٹکارے کا آسرا ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہے۔ مولا ہم اس کی کوئی قدر نہیں کر سکے، مولا ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، ہمیں ناقدری کی بنا پر محروم نہ فرمائیے مولا۔ مولا نادان سے نادانی ہوا ہی کرتی ہے اور محسن نادان کی نادانی کو معاف کیا کرتا ہے۔ ہم نادان بچے سے زیادہ نادان ہے مولا، ہم اس مہینے کی برکتوں کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ اے کریم آقا ہم نے اس مبارک مہینے کی بہت ناقدری کی ہے، رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، اے کریم آقا اور جہنم سے چھٹکارے کا آسرا چل رہا ہے اور بہت تھوڑی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے۔ اے کریم آقا ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں محروم نہ فرما۔ اے کریم آقا ہمیں رمضان کے انوارات برکات سے، رمضان کی نورانیت روحانیت سے مولا ہمیں مالا مال فرما دے، مولا ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا اس ماہ مبارک میں آپ اپنے خاص بندوں کو جو رمضان کی خاص سوغات عطا فرماتے ہیں مولا، ہم گنہگار بندوں کو بھی عطا فرما دے۔ ہماری جو جولیاں خالی ہے مولا، مولا ہم غریبوں کو اور ہم گنہگاروں کو بھی رمضان کی سوغات عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں شب قدر کی عبادت مقدم فرما دے مولا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری لاری کو قبول فرما، ہماری شہری کو قبول فرما، ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما، ہمارے صدقے خیرات کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے کریم آقا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ اے کریم آقا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ ہو، جہاں بھی آپ کی بندی ہو مولا، کسی کو بھی رمضان کی برکات سے مولا محروم نہ فرمانا۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے، واقعی مولا بہت ڈر لگتا ہے کہ فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے اور مدینہ پاک میں ہے اور مسجد نبی میں ہے اور ممبر شریف کے قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے اسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ مولا نبیوں کے سردار نے ممبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دیا ہے۔ فرشتوں کے سردار کی بد دعا نبیوں کے سردار کی آمین ہے۔ مولا اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے، یا تو مغفرت ہو جائے یا تو ہلاکت ہو جائے، یا تو مغفرت ہو جائے یا تو ہلاکت ہو جائے۔ مولا ہلاکت سے ہماری کروا دے، پوری امت کی حفاظت کروا دے، اس امت کے ساتھ مولا اعمال کے اعتبار سے معاملہ کو کرنا۔ تو عدل کرے تو ہم لوٹ دیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوڑ دیا۔ آج تک جیے ہیں تیرے ہی فضل سے جیے ہیں اور آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں مولا، ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں مولا۔ اس یتیم امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، عشر کا، سہولت کا معاملہ فرما دے مولا۔ یہ امت 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، یتیم امت ہے مولا۔ پہلے امت گرتی تھی، کوئی نبی آ کر اسے سنبھال لیا کرتا تھا، یہ تو آخری نبی کی امت ہے۔ اس امت کو سنبھالنے والے دنیا سے پردہ فرما چکے مولا۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اپنے پیارے حبیب کی روح قبض کرنے کی اجازت کے لیے۔ پیارے آقا نے پوچھا تو اسرائیل میری روح کو لے جاتے ہو، میری امت کا رکھنے والا کون ہے؟ تمہارا آخری نے فرمایا تھا کہ آپ کی امت کا رکھنے والا اے کریم آقا امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب مولا، آپ کی نہ دینے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، رحیم سے رحمت کی اپیل ہے، اس یتیم امت پر نظر کرم فرما دے۔ میری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا، نظر کرم فرما دے مولا۔ تیرے شہر کے گھر کو بند فرما دے، تیرے غصے غضب کے دروازے کو بند فرما دے، اس
امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، نصر کا، سہولت کا معاملہ فرما دے، امت کا نظر کرم فرما دے۔ اے کریم آقا امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، امت کے مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما دے، امت کے بیماروں کو مولا لوگ کیسی بیماریوں میں سسک رہے ہیں، کیسی خبریں آ رہی ہے، اے کریم آقا بے شک بیماری آپ کی رحمت ہے، تندرستی آپ کی رحمت ہے، انسان کمزور ہے، بیماری والی رحمت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مولا بیماری والی رحمت کو تندرستی والی رحمت سے بدل دے اور ان کو صحت کامل عطا فرما، کامل شفا، کامل صحت، کامل سکون بیماروں کو عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں عطا فرما، مولا تھکا دینے والی روزیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرام روزیوں سے، حرام لقموں سے مولا مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ہے، ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہے، مولا ان کے لیے نیک جوڑوں کا، صالح جوڑوں کا انتظام فرما دے، مولا جن کی شادیاں ہو چکی تھی، بچیاں ماں باپ کے گھر لوٹ کر آ گئی، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے، جن پر جناتی اثرات ہے، جادو کے اثرات ہے، آفیت کے ساتھ مولا ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، ذاتی گھر عطا فرما دے، جو تیرے بندے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کی گردنوں کو قرضے کے بوجھ سے مولا ہلکا فرما دے، اے کریم آقا جو تیرے بندے بے قصور جیل خانوں میں ہے مولا سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں معلوم مولا کتنے رمضان گزر گئے اور کتنی عیدیں گزر گئی، اے کریم آقا تیرے بندے جیل خانوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی چھوٹی اولادیں بڑی ہو چکی مولا، اے کریم آقا اے رحیم آقا ان کی ماں کے روتے آنسو سوکھ چکے ہیں، ان کی عورتوں نے اپنے ارمانوں کے گلے کو گھونٹ دیا ہے، اے کریم آقا آپ مختار کل ہو، آنے والی میں جو چاہے کر دیتے ہو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ایسے بے قصور بندوں کو رہا فرما دے، ان کو اپنے گھر والوں سے ملا دے مولا، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں مولا باعزت ان کو بری فرما دے، اے کریم آقا کہ ہماری خانقاہ کو قبول فرما، یہاں آنے جانے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، مولا خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے مخلص بندے مولا دن بھر حلال کمائیوں میں تھکتے ہیں اور رات تیرے نیک بندوں کی خدمت کرتے ہیں مولا، ان کی افطاری کا انتظام، ان کی شہری کا انتظام، ان کے آرام کا انتظام مولا کہ آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، اے کریم آقا ان کو قبول فرما لے، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر فضل عطا فرما، یہ خیر مولا ان کی اولاد در اولاد میں منتقل فرما دے، ان کو برکت والی روزیاں عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، اس بستی میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، تمام قسم کے آفات اور بلیات سے اس بستی کی اور بستی رہنے والوں کی مولا پوری حفاظت فرما دے، اس سورگھر کے قبرستان کے تمام مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، مولا ہمیں بھی زندہ رکھ کے اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اے کریم آقا ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر بے انتہا تیرے قرب والی، تیری خوشنودی والی، تیری رضامندی والی جس موت کو پیارے نبی نے مومن کا تحفہ کہا مولا ہم تمام کو اپنے اپنے وقت عطا فرما، سکرات موت سے ہماری حفاظت فرما، موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری موت کو آسان فرما، کمال ایمان کے ساتھ مولا تیری ملاقات مقدر فرما، مولا جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، کٹ کے مرنے سے، دب کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت آ کر مرنے سے، بنا وصیت کی موت سے مرنے سے، اسپتالوں میں ایڈیا رگڑ کر مرنے سے، گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے، دنیا بکتے مرنے سے، تمام آپ کی ناراضگی والی موتوں سے مولا ہماری مجمع کی پوری امت کی مولا پوری حفاظت فرما، مکے کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، مولا نماز کی حالت میں موت عطا فرما، سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، احرام کی حالت میں طواف کرتے
لذت موت عطا فرما، بے انتہا تیرے قرب والی موت عطا فرما، موت قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور پل صراط کی سختیوں سے اور مولا میدان حشر کے رخسانیوں سے اور حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما، حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما، جس کا حساب ہو گیا اس کی ہلاکت ہو جائے گی، مولا حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں جنت الفردوس میں مقام مقدر کرنا، مولا بے شک اور بے شک ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، جب بھی آپ سے مانگے جنت الفردوس مانگے، پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، مولا اس پورا مجمع یہ نیکوں کا مجمع ہے، روزگاروں کا مجمع ہے، دن بھر محنت کر کے تھکا ہارا مجمع بڑی امید کے ساتھ مولا آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے، بڑی امید کے ساتھ اپنی جھولیوں کو پسار چکا ہے، اے کریمہ کا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا، یہ سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے، آپ سخیوں کے سخی ہو اور آپ داتاؤں کے داتا ہو، آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو، آپ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہو، یہ الگ بات ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا بہت آتا ہے، آپ کو نوازنا بہت آتا ہے، آپ نے نوازنے کا ارادہ کیا، مالک بن دینار کو شراب کھانے سے نکالا، جنید کو اکھاڑے سے نکالا، حسین کو ڈاکٹروں کی سب سے نکالا، حبیب اجمی کو سن خوروں کی سب میں سے نکالا اور مقام میلاد تک پہنچا دیا، مولا ہم 15ویں صدی کے غریبوں کو، ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، ہمیں بھی نواز دینے کا فیصلہ فرما دے، مولا پورے مجمع کی من کی مرادیں، ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما، نامراد واپس نہ فرما، ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما، مولا ہماری دعاؤں کو محبت میں فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں کے رونی برکت سے، پورے مجمع کی برکت سے، مبارک راتوں کی برکت سے مولا ہماری دعا کو قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام